بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر خان ہم نیوز اسپیشل کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم پاکستان میں دہشت گردی میں جو اضافہ ہے، جو حملے ہوئے ہیں، وہ کتنا مطلب کہ بڑا چیلنج ہے، اور دوبارہ یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے یہ کیسے پاکستان میں اب یہ موجود ہے، اور اس خطرے کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے۔ تو اس موضوع پہ آج گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان ہے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر منصور احمد خان صاحب ہیں۔ منصور صاحب کے ساتھ بیٹے ہیں پاکستانی فوج کے سابق بریگیڈیئر سید نذیر مومن صاحب ہیں، اور اسکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گے انسدادی دہشت گردی کے قومی ادارے کے سابق سربراہ نیکٹا کے سابق سربراہ احسان غنی صاحب ہیں۔ ان سے ان موضوعات پہ گفتگو کریں گے، اور شروع کرتا ہوں احسان غنی صاحب سے، اور معذرت بھی کرتا ہوں کیونکہ ذرا لیٹ ہو گیا ان سے رابطہ۔ تو احسان غنی صاحب، پہلا سوال یہ ہے، ہر بندے کا ایک سوال ہے پاکستان میں کہ دوبارہ دہشت گردی بالخصوص خیبر پختونخوا میں حملہ کراچی میں بھی ہوا، تو یہ دوبارہ کیسے دوبارہ دہشت گردی پاکستان اس کا شکار ہے؟ سب سے پہلے تو طاہر خان بہت بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا۔ یہ بہت اہم ایک ایشو ہے، اور اس پہ ڈسکشنز ہونی چاہیے، اور وہ پوائنٹ سکورنگ یا بلیم گیم کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ اس کا تدارک کیسے کرنا ہے۔ تو میں اپنے جو میرے ساتھ پینل میں ہیں ان کو بھی سلام کرتا ہوں۔ میرا اس میں جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں دس واز اباؤٹ ویٹنگ ٹو ہیپن، کہ ہماری توجہ جو اصل کور ایشوز ہیں ان سے ہٹ گئی تھی، جو 2014، 15، 16، 17 تک رہی، اور پھر ہم نے کہا کہ یہ کام تو ختم ہو گیا ہے، لہٰذا اس کی طرف اب توجہ نہیں دیتے۔ دوسرا کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے اور ہماری جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کا خیال تھا کہ یہ کام ختم ہو گیا ہے، اور وہ اس سے ان کا فوکس یہاں سے ہٹ گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ٹریننگ پہ توجہ کم کر دی، انہوں نے تیاری پہ توجہ کم کر دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، اور ہم نے اس کا ثبوت بھی دیکھا۔ ثبوت اس طرح سے ہم نے اس کا دیکھا کہ جہاں بنو میں جو پہلا میجر انسیڈنٹ ہوا وہ بنو میں ہوا، سی ٹی ڈی پہ جب ٹیک اوور ہو گیا، کہ وہ اتنی نااہلی اسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ پولیس لائنز میں جو ریڈ زون میں اور ہائیلی سیکیورڈ ایریا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا، اور تیسرا کراچی میں جو ہوا کہ پولیس کی اپنے تو جن لوگوں نے حفاظت اوروں کی کرنی ہے اور ان کے اوپر یکے بعد دیگر اٹیکس ہوتے ہیں، تو وہ جو میرا دوسرا پوائنٹ ہے وہ اشکارا ہو جاتا ہے اس سے کہ ہم تیار۔ احسان صاحب ایک اور سوال، یہ جو موجودہ صورتحال دوبارہ پیدا ہو گئی ہے، تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، اور کیا مطلب حکومت، ادارے، سب پولیس سب ملا کر کے یہ جو نیا چیلنج ہے اس کو آپ کس طرح، جو ماضی والا چیلنج ہے پہلے جو ہوتا رہا ہے، اس میں فرق کیا ہے کہ ہم کنٹرول کر سکیں گے؟ کیونکہ اب ٹی ٹی پی تو بظاہر تو ماضی کی طرح کنٹرول نہیں ہے کسی ایک جگہ پہ جس طرح ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ نہیں، وہ ایسا ہے کہ یہ چیلنج تو ہے، لیکن جو پچھلا جو چیلنج تھا وہ بہت بڑا چیلنج اس لیے تھا کہ پہلی بات کہ ہم بالکل تیار نہیں تھے، ہماری جو پولیس کی اسٹرینتھ تھی وہ بہت کم تھی، ریسورسز بہت کم تھے، تیاری نہیں تھی، ٹریننگ نہیں تھی۔ اسی طرح اگر آپ ملٹری کو دیکھیں اور سول آرم فورسز کو دیکھیں تو وہ بھی تیار نہیں تھے اس کے لیے، لیکن 20 سال یہ جنگ لڑ کے اور اس میں کامیابی حاصل کر کے تو ٹھیک ہے کہ ہماری توجہ ہٹ گئی تھی، لیکن جو ہمارے ایس او پیز ہیں، جو ہماری ٹریننگ ہے، جو ہمارے ریسورسز ہیں وہ ہیں، ان کو تھوڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا جاگنے کی ضرورت ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ جو فوج کو اور باقی سول لا انفورسمنٹ اداروں کو جو پچھلی بار تکلیف اٹھانی پڑی تھی، میرا نہیں خیال کہ وہ اب اس طرح سے ہوگا۔ ایک اور میں اس میں سے بات کروں، وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ لوگوں کا جو رجحان تھا یا جو اعتماد تھا
ان لوگوں کے اوپر ان کا خیال تھا کہ شاید ہماری پرابلمس کا سلوشن ان کے پاس ہوگا. اس دفعہ وہ پہچانتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس نہیں سلوشن. تو پچھلی دفعہ جب ان کے حق میں جلوس نکلے تھے, اس دفعہ ان کے خلاف جلوس نکلے ہیں, تو وہ بھی ایک چیلنج کو کم کرنے میں ہماری مدد کرے گا. بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ہماری خوشی ہوگی. آپ نے کہا آپ نے کہیں جانا ہے, پروگرام بھی لیٹ ہو گیا. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. چلو پھر انشاءاللہ بات کریں گے. ابھی آپ کی اجازت سے چونکہ تھوڑا سا سوال آیا ہے دفاع کے حوالے سے, تو بریگیڈیئر صاحب سے, بریگیڈیئر سید نذیر مومن صاحب سے, یہ جو احسان غنی صاحب کا موقف ہے کہ پولیٹیکل اونرشپ اس طرح نہیں تھی جس طرح کی اس کی ضرورت تھی مسئلے کو, اور اس نے تھوڑا سا گیلا شکوہ بھی کیا, آپ اس سے متفق ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھ لو, اس میں دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ پولیٹیکل اونرشپ جو نیشنل الیکشن پلان تھا 20 پوائنٹس, جی اس پر تو کنسنسس تھی, اور نہ وہ مطلب ہے کہ ختم ہو چکا تھا, نہ اس پر عمل درآمد کسی نے, نہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے روکا تھا اور نہ سیکیورٹی ایجنسیز نے روکا تھا. تیسری بات یہ تھی کہ اس قسم کے وار میں یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں, فرنٹ برنر بیک برنر پر یہ چلا جاتا ہے, اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس دوران اگر آپ بیک برنر پر وہ چلا جاتا ہے تو آپ بالکل اپنے مورچے چھوڑ دیں یا اپنے جو حفاظت ہے یا جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے وہ بالکل ریلیکس کر جائے. یہ بات نہیں ہے. ہاں البتہ ایک چیز تھی کہ ہمارے تھے اسلامی کا بننا, افغان طالبان کا حکومت میں آنا, اس میں ہمارے یہ مس پرسپشن, پہلے پرسپشن تھا, ابھی کی بات بعد میں 96 کی بات کر رہے ہیں, نہیں طالبان کی بات کر رہے ہیں, ابھی کی بات تازہ حکومت تھی. تو پہلے یہ پرسپشن تھا اور وہ پھر مس پرسپشن ثابت ہوا کہ ان کے آنے سے یہ سلسلہ رک جائے گا. وہ ایک قسم کے ہم منٹل تھوڑی سی لتارجی میں چلے گئے تھے. ایک تو یہ, اور ایکسپیکٹیشن ہماری زیادہ تھی, جو کہ ایکسپیکٹیشن بھی ہماری ڈیش ہو گئی, اور دوسری طرف پر جو ہم اس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ یا پرسپشن تھا وہ مس پرسپشن میں چینج ہو گیا. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ بھائی پولیٹیکل لیڈرشپ کی اونرشپ, انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جس طریقے سے پولرائزیشن ہے, اور یہ پولرائزیشن اس حد تک گیا ہوا ہے کہ اس میں جو نیشنل امپورٹنس کی یا اس کی سیکیورٹی کی یا اس کے اسٹیٹ کی ایگزسٹنٹ کی جو بات ہے, بلکہ بہت لیول پر بہت اس سے آگے نکل چکے ہیں. یہ بات تھی. ایک اور بات میں کہنا چاہوں کہ انفارچونیٹلی ہمارا پولیٹیکل لیڈرشپ, جس کو 2 دفعہ بریفنگ بھی ہوئی پارلیمنٹ میں, پھر اوور سائٹ کمیٹی کا بھی کہا کہ ہم بنائیں گے, لیکن انہوں نے اونرشپ نہیں لیا. یہ بات صحیح ہے کیونکہ یہ ایک کلیکٹیو ریسپانسبلٹی, دونوں کی مشترکہ ریسپانسبلٹی. منصور صاحب سے آپ سے تھوڑا سا, یہ جو بریگیڈیئر صاحب نے ایک بات کی ہے کہ طالبان حکومت بننے کے بعد جو 15 اگست 2021 کو کابل کنٹرول کا, آپ ادھر موجود تھے, تقریباً 1 سال آپ نے کام بھی کیا طالبان حکومت کے دوران. یہ جو بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں کہ توقعات پاکستان میں اتنی تھی کہ بس وہاں اسلامی عمارت قائم ہو گئی ہو, بس یہاں مسئلہ حل ہو گیا, یہ توقعات درست تھی؟ نہیں, یہ بالکل درست بات ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے عوام کی, پاکستان کی حکومت کی, پاکستان کے اداروں کی نیچرلی یہ توقع تھی کہ ہم نے چونکہ اس ٹیررزم سے بہت سفر کیا ہے, ٹی ٹی پی کے تھریٹ سے بہت زیادہ سفر کیا ہے, اور ٹی ٹی پی کے کمانڈرز, فائٹرز ہزاروں کی تعداد میں, یہ رپورٹس نہیں ہیں کہ کئی سالوں سے افغانستان میں موجود ہیں, تو یہ بہت زیادہ توقع تھی. اور پیس پروسیس کے دوران بھی یہ ڈسکشنز ہوتی رہیں, دوحہ ڈاکومنٹ میں بھی ہے کہ افغان سوائل نہیں یوز ہوگی. اس لیے پاکستان کی بھی بہت زیادہ توقع تھی کہ نئی افغان حکومت جو بعد میں جنہوں نے اسلامک امارات کی حکومت اسٹیبلش ہوئی طالبان کے آنے کے بعد, وہ ایکشنز لے گی. اور ہم نے شروع میں ہی جب طالبان کی حکومت نے ٹیک اوور کیا, انہوں نے بنائی حکومت, ہم نے یہ ایشو ہماری پرائرٹیز میں تھا, ہم نے ان سے ٹیک اپ کیا, پاکستان کی لیڈرز نے ٹیک اپ کیا, فورن منسٹر نے ہمارے یہاں سے وزٹ کیا تھا, انہوں نے ٹیک اپ کیا, اداروں کے درمیان بات چیت ہوئی, اور جس تناسب سے ہم شاید ایکشنز چاہ رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ اس تناسب سے ادھر سے ایکشنز نہیں ہوئے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, اس میں افغان سائڈ کا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا فرق ہے, وہ تھوڑا سا ٹائم چاہتے ہیں کہ ان کو دیا جائے, کیونکہ بارڈر ایریاز ابھی تک ان پہ ان کا اس طرح سے کنٹرول نہیں ہے جس طرح سے وہ چاہتے ہیں.
کہ ان گروپس کو نکالنے کے لیے کنٹرول ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک بات جو احسان غنی صاحب نے بھی کہی تھی, میرا خیال ہے اس میں پولیٹیکل اونرشپ یا اداروں کی اونرشپ سے زیادہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے. اس میں نیشنل اونرشپ ہونی چاہیے, اور اس لیے ایک پالیسی نیشنل لیول پہ بننے کے بعد اس کے اندر کوارڈینیشن کی بہت ضرورت ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ اپنا رول ادا کرے, ملٹری انسٹیٹیوشنز اپنا رول ادا کرے, سول انسٹیٹیوشنز کا بھی بہت اہم رول ہے, پولیس ہے اور دوسرے ادارے ہیں. جب تک کہ ہم آہنگی اور کوارڈینیشن نہیں لائیں گے تو پھر اس میں سکم رہ جائے گا, اور اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے, غلطی کی گنجائش نہیں کی. تو بریگیڈیئر صاحب, منصور صاحب کہتے ہیں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اب جو آپریشن جس طریقے سے بھی ہوگا, کیا یہ حل ہے آپریشن, یا آپریشن سے ہم مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں گے؟ دیکھ لو جس حالت میں ہے اور جس طریقے سے ریسنٹ پاسٹ میں جو واقعات ہوئے, جس طرح پشاور کا تھا یا بنو کا تھا یا اس کے علاوہ کراچی کا تھا یا باقی جگہوں پر وہ ہوئے, یقیناً وہ تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ نے پرو ایکٹیو رہنا ہے, اور آپ نے بالکل انٹیلیجنس بیس آپریشنز بھی کرنی ہے. آپ نے ان کے یہاں پر سہولت کار وغیرہ یا ان کے جو سلیپنگ سیلز ہیں یا ان کا جو فائنینشل ریسورس ہے ان کو بھی چوک کرنا ہے. اور آپ نے تینوں اپروچ اڈاپٹ کرنے ہیں. نمبر 1, پولیٹیکلی افغان طالبان کی حکومت کو, امارت اسلامی کو انگیج رکھنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو ڈیفنس ہے, جتنے بھی ادارے ہیں آپ کے پیرا ملٹری فورسز ہیں, آرمی ہے یا اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں, وہ بھی پرو ایکٹیولی اس کو اپروو کریں. ایک اوفینسو سٹینڈ پوائنٹ سے آپ نے بات بھی کرنی ہوگی اور پریویل بھی کرنا ہوگا. اور تیسری بات یہ کہ ڈپلومیٹیکلی وی شوڈ انگیج دا ورلڈ ایز ویل, تاکہ وہ اسپیشلی جو نیبر ہے, چائنا اسپیشلی, تاکہ افغان طالبان پر کچھ ان پر بھی پریشر آ جائے کہ یہ جو دوحہ ایگریمنٹ کا جو ایسنس ہے کہ سرزمین استعمال نہیں ہوگی, اس پر آپ ایکشن عمل کریں. آپ یہ اس فساد کے پیچھے جو سفیر صاحب نے بتایا صحیح بتایا, لیکن اس فساد کے پیچھے نہیں چھپ سکتے کہ ہمارا وہاں پر عمل درآمد یا اختیار نہیں. اور تیسری بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے داعش ان کے لیے ان کے کابل میں یعنی ایک طرف پر بھی مدنوق ہے اور دوسری طرف پر بھی مدنوق ہے, اور ظاہر ہے کہ اس معاملے میں وہ بڑے مضبوط بھی ہیں طالبان, لیکن اس کے باوجود ادھر حملے ہوتے ہیں اور بڑے شدید حملے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں جتنا ان کو دکھ اور تکلیف پہنچتا ہے اتنا ہمیں بھی پہنچتا ہے. تو جب تک اس پر ایک قسم کا کوارڈینیشن اینڈ پلس ایک اشتراک نہیں ہوگا عمل کے لحاظ سے, یہ مشکلیں دونوں میں نے اس کو ریموو کر. ایک وقفے پہ جاتے ہیں, دوبارہ پھر حاضر ہوں. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. بریگیڈیئر صاحب نے ایک بات کی, منصور صاحب, کہ افغان طالبان کے ساتھ مسئلے کے حل کے لیے انگیج ہونا چاہیے, اور ایک پریشر کی بھی بات کی ہے ان پہ ڈالنے کی. یہ جب میں جون میں تھا کابل میں اور سراج الدین حقانی صاحب سے میں ملا, تو اس نے مجھے کہا کہ اسلامی امارت کا یہ فیصلہ تھا کہ وہاں جنگ ختم ہو گئی 20 سال, تو اب پاکستان میں بھی جنگ ختم ہونی چاہیے. تو پھر سہولت کاری شروع ہوئی, ثالثی بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ طالبان اس کے علاوہ کہ وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے, سہولت کاری کرے, انگیج آپ کی ہو, اس کے علاوہ کوئی رول بنتا ہے, یا ہم طالبان پہ پریشر ڈال سکتے ہیں افغان طالبان پہ کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں؟ دیکھیں میرا خیال ڈال سکتے ہیں, کیونکہ ایک تو اس ایشو کے لیے پاکستان کی جو کمپریہنسو اسٹریٹجی ہے اس میں اس ایشو میں افغانستان کی حکومت کی طرف سے سپورٹ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ہمارے لیے مسائل ہی رہیں گے. اور وہ سپورٹ میں بتاتا ہوں, وہ سپورٹ انگیجمنٹ کے ذریعے آ سکتی ہے. میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ جو افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ ہو وہ کمپریہنسو ہو اور اس میں سویلین لیڈ ہو. یعنی آپ صرف سیکیورٹی کے اداروں کے درمیان مذاکرات کی بجائے جو ان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات ہیں, ڈائریکٹ افغان حکومت کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہونے چاہیے, ان کی وزارت خارجہ کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. ہمارے ڈیلیگیشن میں سیکیورٹی کا کمپوننٹ بھی ہو, لیکن لیڈ اگر اس کو
सिविलियन कंपोनेंट करे और नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है ना, उससे फ़र्क ये पड़ता है कि देखें ये एक जब एक ओपन एयर में, ओपन लाइट में जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एंगेज कर रहे हैं, दुनिया भी देख रही है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एंगेज कर रहे हैं और पाकिस्तान टीटीपी का मसला बड़े ज़ोर शोर से उनके साथ उठा रहा है, और दुनिया को भी पता है कि टीटीपी बहुत से ममालिक में ये बैंड ग्रुप के तौर पर है, टेररिस्ट आउटफिट है, तो अफ़गानिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और अफ़गान तालिबान मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें कुछ एक्शंस लेने के लिए तैयार हैं। टीटीपी का मसला हमारा है कि उनका है? नहीं, उनका भी है, क्योंकि अगर टेररिस्ट ग्रुप्स वहाँ पे मौजूद रहते हैं और टीटीपी के कुछ ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लाइन की तरफ जाते हैं, तो उनकी दाइश के साथ कोलैबोरेशन के भी बहुत चांसेस हैं और वहाँ से अफ़गानिस्तान की स्टेट को वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। वो कि अफ़गान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में कोई आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ या नज़रियाती मुमासलत आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक है, लेकिन अफ़गानिस्तान की स्टेट की इंटरेस्ट ये है कि वो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लें, और एक्शन भी देखें, एक एक्शन शायद ना हो, इसमें ये हो सकता है कि कुछ ग्रुप्स को, क्योंकि टीटीपी एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, कुछ ग्रुप्स को, कुछ कमांडर्स को वो वहाँ से रीलोकेट कर दें। इस चीज़ों में बातचीत भी चल रही थी। कुछ जो ग्रुप्स हैं हो सकता है वो पाकिस्तान की एक पॉलिसी के तहत, पाकिस्तान हुकूमत की पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में आना चाहें और आकर बसना चाहें बग़ैर हथियारों के और बग़ैर आर्म्ड स्ट्रगल के। और इसी तरह कुछ और मय्यज़ भी अफ़गान हुकूमत के साथ डिस्कस किए जा सकते हैं, जो कि अगर हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव एंगेजमेंट उनके साथ हो। लेकिन इसके लिए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बायलैटरल इंटरेक्शन एक नॉर्मल ट्रैक पे होना ज़रूरी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की अपनी भी डिमांड्स हैं कि बॉर्डर पे से लोगों का आना जाना आसान किया जाए, तिजारत को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनकी मदद। तो मेरा ख्याल है ये एक ओवरऑल बायलैटरल इंटरेक्शन को इम्प्रूव करने की ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, जब वो अभी पाकिस्तान का आला सती वफ्द, जिसमें वज़ीर दिफा की सदारत में ISI के चीफ भी थे, अब तो साबिक नुमाइंदा खुसूस अफ़गानिस्तान सादिक साहब भी थे, काफ़ी सारे लोग थे, फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, जो बाद में ज़राए ने सहाफ़ियों को थोड़ा सा बताया था, उसमें एक नुक्ता ये था कि उन्होंने जो तशवीश का इज़हार किया है, एक तो TTP लोकेशन और उनकी एक्टिविटीज़ और उनको रोकना, लेकिन एक जो पॉइंट था कि जो TTP और अफ़गान तालिबान की जो एक ज़हनी हम आहंगी कहें और फ़िक्री मुमासिलत कहें और इस तरह के नज़रियाती इश्तिराक कहें, ये इन पे तशवीश का इज़हार किया था। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर ये वाली पाकिस्तान में यहाँ फ़ील करते हैं लोग, महसूस करते हैं, तो ये बड़ा एक मुश्किल अफ़गान तालिबान के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो तो 2007 में जब TTP बनी थी तो उस वक्त से अफ़गान तालिबान के अमीर को अपना अमीर समझते, बैत किया हो, तो क्या बैत के मौजूदगी में ये तवक्को की जा सकती है कि TTP के ख़िलाफ़ आप एक्शन लें? ये बड़ा कम्प्लेक्स इशू भी है और सवाल भी है, क्योंकि इसका जो वो कहते हैं ना कि एक नज़रियाती तो वो टेंजिबल टर्म्स में नहीं होता, और वो ज़हनी हम आहंगी होती है या एक नज़रियाती तौर पर आप किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो और इसको अगर सिंपल अल्फाज में कहें तो एक बयानिया है, और वो बयानिया मेरे ख्याल में कि जहाँ तक फॉरेन फोर्सेस का था, जिसके कहते थे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम इसलिए लड़ रहे हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं या फ्रंट लाइन स्टेट है नेटो का या अमेरिका के साथ, वो तो ख़त्म हो चुका, वो बयानिया ख़त्म हो चुका। जब वो बयानिया ख़त्म हो चुका तो इन्होंने एक नया बयानिया लाने की कोशिश की, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये जिहाद पर तो गए थे, तो जिहाद तो ख़त्म हो गया, क्योंकि अफ़गान तालिबान का जिहाद ख़त्म हो गया, तो इनका जिहाद क्यों नहीं ख़त्म हुआ? एक तो ये बात इस्लामी उनके तो नहीं है ना। अब जो उनका लोअर कैडर है और ख़ुसूसी तौर पर जो बॉर्डर एरिया में है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसको मुबारक जिहाद कहते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो बड़े लेवल पर, लीडरशिप लेवल पर नज़रियाती हमाहंगी है कि वो कॉमरेड इन आर्म्स रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ इन्होंने जंग लड़ी है, मोर्चे में रहे हैं, सपोर्ट किया है, बाहर के ट्रुप्स को भगाया है, वो किया है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब भी अफ़गान तालिबान जो है वो अभी तक बंदूक से हुकूमत के मोड में पूरी तरह से नहीं आए हैं।
تو وہ اسی مائنڈ سیٹ میں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ آیا ان لوگوں کو ایز اے ٹول کے طور پر، ایسٹ کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں، یا اس کو ایک ایریٹنٹ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے گلے کا بھی ایک ہڈی بنے گا یا کانٹا بنے گا. یہ بھی ایک سوال ہے. اب اس میں یہ ہے کہ میرے خیال میں وہاں پر دو گروپس ہیں. وہاں پر ایک ہے کہ خوستی گروپ جو ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو پاکستان کے ساتھ اس پر پہلے بھی میرے خیال میں کہ دے وانٹڈ ٹو ایک قسم کا معاہدہ یا پیسفل سلوشن میں زیادہ انکلائنڈ تھے. لیکن جو قندہاری گروپ ہے وہ اس چیز سے تھوڑا سا دور تھا، اور میرے خیال میں کہ نظریاتی طور پر ان کو شے ادھر سے مل رہی تھی، اور تب یہ مذاکرات پوری طرح سے کامیاب بھی نہیں ہوئے. ایک اور بات بھی ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کو کس طریقے سے پریشر، تو میرے خیال میں کہ افغانستان کے پاکستان میں سٹیکس بہت زیادہ ہیں، اور ان سٹیکس کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے ان اے وے کہ اس سے تعلقات میں بہتری آئے، لیکن اس کو ایک عام ٹویسٹنگ کے طور پر تو استعمال نہ کرے، لیکن ان کو یہ انگیجمنٹ کے ذریعے سمجھانا ہوگا کہ دیکھ لو یہ ایک ٹریویل ایشو ہے دونوں ملکوں کے، کیونکہ دو سٹیٹ ہے، دو نیبرز ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور مطلب ہے کہ ایگزسٹ کریں گے. لیکن یہ جو ایریٹنٹ ہے، اگر یہ ہمارے تعلقات کو اور ہمارے بارڈر ایشو کو اور ان چیزوں کو کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے جو سٹیکس ہے آپ کو بھی نقصان پہنچے گا. ٹھیک ہے منصور صاحب، جو ڈیلیگیشن وفد واپس آ گیا تھا اور جو معلومات تھوڑی سی شریک کی گئی ہے صحافیوں سے، اس میں یہ تھا کہ پاکستانی وفد نے افغان طالبان لیڈرشپ کو جو ٹی ٹی پی کے لوکیشنز ہیں اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے تو تمام ان کو، اور پھر ایک اور لفظ ہے کہ ڈیلیبریٹ فیسیلیٹیشن آف، یہ آپ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ کیونکہ ارادتاً یعنی ان کو سہولت کاری ٹی ٹی پی کو، یہ بھی یہاں ایک سوچ ہے، یہ درست ہے؟ دیکھیے، جو اس وزٹ کے دوران بھی تمام جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی معلومات تھی، انفارمیشن تھی، انٹیلیجنس تھی، وہ فراہم کی گئی. اس سے پہلے بھی مختلف مواقع پر پاکستان ان کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہے، اور جب وہاں پہ مذاکرات ہوئے، جب لاسٹ ایئر وہاں پہ مذاکرات ہوئے دونوں سائڈ کے، پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کے درمیان اور ٹی ٹی پی کے درمیان، تو اس وقت ان کے کمانڈرز کی، لیڈرز کی وہاں موجودگی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ کابل میں کہ یہ لوگ وہاں موجود ہیں. اور میرا خیال ہے اس چیز کو افغان طالبان نے اس طرح سے کھل کر اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا. تو یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ موجود ہیں. انٹیلیجنس انفارمیشن اس لیے شیئر کی گئی ہے کہ اس میں کس طرح وہ مدد کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بات پاکستان نے بہت واضح طور پر وہاں پہ ایمفیسائز کیا ہے، اس پہ زور دیا ہے کہ جو ڈیلیبریٹ فیسیلیٹیشن ہے، اگر کسی گروپ کو وہاں پہ جو پاکستان میں وائلنس کر رہا ہے، وہاں شیلٹر ملا ہوا ہے، وہاں جگہ ملی ہوئی ہے، تو وہ میرا خیال ہے دونوں ملکوں کے امن کے لیے خطرہ ہے، اور یہ ان کی کمٹمنٹ ہے کہ وہ اپنی سوائل پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوں. منصور صاحب، وہ بار بار وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کرنے دیں گے. یہاں پہ لوگوں نے کہا کہ پاکستانی وفد نے کہ جی آپ کے ان کے ساتھ اشتراک ہے نظریاتی، تو اس ماحول میں آپ کا کیا خیال ہے کہ افغان کیونکہ اب مذاکرات ختم ہیں، جو فیسیلیٹیٹ وہ کر رہے تھے، کیا افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے؟ ایک بات. دوسری بات ہے کہ یہ ریلوکیٹ ہوئے ہیں کچھ لوگ، کہ میں نے بھی سنا تھا کہ منگل باغ کے لوگ کو ریلوکیٹ کیا ہے بارڈر سے دور کر کے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ باوجود پاکستان کے خدشات کے وہ ایکشن لے سکتے ہیں جو ان کو انفارمیشن دی گئی ہے؟ میرا خیال اگر اداروں کی آپس میں بہت اچھی انگیجمنٹ ہو تو ایکشن لینے کے طریقے ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے ایکشن لیے جا سکتے ہیں، مرحلہ وار طریقے سے لیے جا سکتے ہیں تاکہ اس معاملے کے خاتمے کی طرف جایا جائے. اور اس لیے میرا خیال ہے کہ ایکشن تو لیے جا سکتے ہیں. ری لوکیشن تو ایک ایکشن ہے، اور ری لوکیشن میں جیسے منگل باغ کے گروپ کی آپ نے ذکر کی، کچھ اور گروپس کی ری لوکیشن بھی پلانڈ تھی،
لیکن چونکہ پھر مذاکرات کا سلسلہ میں تعطل آ گیا تو وہ شاید اس طرح سے معاملات آگے نہیں بڑھ سکے. اس کے علاوہ بھی بہت سٹیپس لی جا سکتے ہیں, اور میرا خیال ہے اگر پاکستان اور افغانستان دونوں ایک بیانیے میں, جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے عرض کیا کہ ایک بیانیہ جہاد کا یہ چل رہا ہے, ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے نے بھی ایک جہاد یا انسرجنسی لڑی ہے, تو اگر اس بیانیے کو اب وہ حکومت میں آ گئے ہیں, اگر ہم ایک اقتصادی بیانیے کی طرف لے کر جائیں کہ دونوں ملکوں کا 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے اور اس کو وار تھیٹر کی بجائے ہم اقتصادی روابط کے طرف لے کے جائیں, تو یہ بیانیے میں چینج بھی جو یوتھ کو مین سٹریم کی طرف, ٹی ٹی پی کے یوتھ کو مین سٹریم کی طرف لانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. بریگیڈیئر صاحب, جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا ایک ٹی وی چینل میں کہ مذاکرات شروع ہیں, اس پہ بڑی تنقید ہوئی. اسکول کے بچوں کے والدین جو شہید ہوئے ہیں پشاور میں, وہ سپریم کورٹ بھی آ گئے, تو مطلب بڑے, لیکن بعد میں تھوڑا سا کول ڈاؤن. آپ کا کیا خیال ہے کہ مذاکرات کا فیصلہ ٹی ٹی پی کے قلعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ درست تھا؟ دیکھ لو, اس کے لیے تو ہم نے خود ایز اے ٹرائبل بہت زیادہ کوشش کی تھی, کیونکہ میدان جنگ ہم تو ٹرائبل ایریا ہے جی, اور وہ ہر طرف سے ہے. ٹھیک, تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے لوگ بے گھر ہو گئے, جس طریقے سے ان کا جو نقصان ہوا, ہاسپٹل کا ہوا, ایجوکیشن کا ہوا, ٹریڈ کا ہوا, قبائلی علاقوں کی, تو ہم نے یہ بات بلکہ خود انیشیٹ کی تھی کہ ہم امارت اسلامی کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اور ہم پاکستان حکومت کو بھی, اور تیسری طرف پر اکثریت جو این ٹی ٹی پی کی ہے یہ پاکستانی اور ٹرائبل ایریا سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان سے بھی کہ اگر آپ کو امن پسند ہے افغانستان میں تو امن کی فضا ہمیں بھی دے دو. یہ ہمارا ایک نقطہ تھا جس پر ہم نے شروع کیا تھا, اور پھر سارے ٹرائبل نے بالکل, جس میں سوات کے لوگ بھی شامل تھے, دھیر کے بھی تھے, چترال کے بھی تھے, پورے بارڈر ایریا کے, کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بات چیت شروع کریں, اور بات چیت کو بات چیت شروع کر آپ نے کہہ دیا. جی 2014 میں ہوئے, نواز شریف صاحب کے دور میں, ابھی ہوئے, وہ ناکام یہ ناکام. دیکھ لو, اس وقت جو تھے, جو گراؤنڈ یا جو حالات تھے وہ مختلف تھے. ایک فارن فورسز موجود, نہیں افغانستان میں فارن فورسز موجود, پھر وہاں پر جو حکومت تھی کرزئی کی تھی, اشرف غنی کی تھی, وہ اتنی فرینڈلی نہیں تھی, وہ بھی اس کو ایز اے ٹول استعمال کر رہے تھے. اور تیسری بات یہ بھی تھی کہ اس وقت تو جیلوں میں تھے سارے کے سارے, کچھ جیلوں میں تھے. کیا پاکستان میں حملے کم ہو چکے تھے؟ ہاں, ضرب عضب اور اس کے بعد ان کے مراکز ختم ہو چکے تھے, لیکن وہ مراکز ادھر شفٹ ہو چکے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ بارڈر ایریا پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہا تو نہ پاکستان کو فائدہ ہے, نہ افغانستان کو فائدہ ہے, اور نہ ان لوگوں کو فائدہ ہے جو لڑ رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر جنگ کا خاتمہ امن پر ہوتا ہے, اور وہ مذاکرات کے ذریعے, تو مذاکرات کو رکھے, اس کو ایک آپشن کے طور پر رکھے, لیکن پوزیشن آف اسٹرینتھ سے, اور دوسرا وہ تنظیمی ڈھانچے کے ساتھ اور بندوق کے ساتھ یہاں پر نہ آئے. ٹھیک, ایک عام شہری کے طور. ایک وقفے پہ جاتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہے. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو آپریشن کی بات, مطلب ہے کہ ایک فیصلہ ہوتا, یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے, اقتصادی صورتحال ہے, اور دونوں بہت ایک لحاظ سے بری ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں یہ آپریشن کرنا, اگر, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا نیشنل کمیٹی کی سیکیورٹی میٹنگ کے بعد, ممکن ہے کہ ہو؟ دیکھ لو, جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے تو ان کے کوئی مستقل ٹھکانے موجود نہیں ہے, کوئی مراکز ان کے نہیں ہے, ان کے کوئی جتہ مطلب آرگنائز طور پر کہیں پر موجود نہیں ہے, اور ہٹ اینڈ رن کے ادھر پاپ اپ کر گیا, ادھر پاپ اپ کر گیا. تو اس کے لیے بہترین طریقہ کار ہے کہ آپ کے انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی یہ جو فنڈنگ ہے یا سہولت کاری ہے یا ان کے جو موومنٹ ہے یا اس کے علاوہ بارڈر مینجمنٹ ہے, یہ بڑی ضروری آئٹمز ہوتے ہیں تاکہ آپ کو ری انفورس کریں جو بھی آپ ایکشن لے, تاکہ وہ
اور ٹارگٹ پر ہو اور وہ آپ کو رزلٹ دے دے. لیکن دوسری بات جی یہ ایک بات یہاں پہ آپ نے کہا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، یہ اچھا ہوا کہ لوگوں نے تسلیم کیا. پشاور کے دہشت گرد حملے کے بعد پولیس لائن پہ 102 پولیس شہید، کراچی میں جو حملہ ہوا، یہ پہلی مرتبہ میں نے سنا ہے کہ پولیس آفیشل نے وہاں بھی اور سندھ میں بھی یہ تسلیم کیا گیا. تو اگر یہ تسلیم کر دیا کہ یہ ناکامی تھی یا سیکیورٹی لیپس اس نے کہا، اس کو آپ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو، تو پشاور میں جس طریقے سے وہ بندہ آ رہا ہے موٹر سائیکل کھڑا کر کے بڑا پر اعتماد، اور پھر بم اس کے ساتھ ہوگا، پھر کراچی میں جس طرح کے گروپ میں اٹیک ہوا، آپ کا نہیں خیال کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنا نظام بنایا ہے، تو اس کا پھر کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھ لو، نظام تو ان کا ڈسمنٹل نہیں ہوا ہے نا. جہاں تک اس میں کمی ضرور آئی، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ بعض اوقات اس میں تیزی آتی ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں وائلنٹ ویو، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ ایک وہ لہر آئی ہے، تو لہر کبھی زیادہ ہو جاتی ہے اور کبھی ریسیڈ کر جاتا ہے. یہ اس جنگ کے خد و خال ہے، یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بڑے حملے ہوئے، یقیناً اس نے شیک کیا ہے ہمارے انر سرکل کو، اور اس لیے شیک کیا ہے کہ لوگوں کا جو اعتماد تھا ایک تو اس پر، دوسرا ہمارے جو پیرا ملٹری فورسز ہے اور پھر جو پولیس نے جس قسم سے نعرے لگا دے، وہ ایک ڈیمورلائزنگ فیکٹر تھا. اور تیسرا کہ انٹیلیجنس فیلئر تو تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہارٹ آف دا پشاور جو کہ ایک قسم کا ریڈ زون ہے، کینٹ ایریا ہے، وہاں پر یہ واقع ہوا. اور پھر اس کے علاوہ جس طریقے سے وہ آیا، اب انہیں یہاں تک ہم سمجھ کہ پشاور سیف سٹی بھی نہیں ہے، وہاں پر کیمرے بھی نہیں ہے جو کہ دائیں بائیں دکانداروں کے یا اس کے وہ کیمرے استعمال ہوئے ہیں جس کے ذریعے یہ سلسلہ لگا. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں جو پریزنٹ پولرائزیشن ہے پولیٹیکل، اس نے ہماری توجہ کو کس طریقے سے ڈائیورٹ کیا ہے، جو کہ ایک تھریٹننگ ایشو سے ایک. اور دوسری بات جو ہماری جو اقتصاد کے طرف آپ نے بات کی، وہ ٹھیک ہے، اقتصاد تو اپنی جگہ پر ایک کمزوری ہے، لیکن کیا افغان طالبان کا کوئی اقتصاد تھا جس نے ایک بڑے دشمن کو شکست دے دی، سپر پاور کو شکست دے دی؟ دیکھ لو، پور وین وار بھی ہوتا ہے. اور دوسرا یہ جو جنگ ہے اور انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے، اس کے لیے اتنے اقتصاد کی ضرورت نہیں ہوتی. اور تیسرا ہمارا جو ڈاکٹرن ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ خواہ آپ پر کوئی سینکشن لگا دے، آپ کا کوارنٹین ہو، آپ کے جو بھی آپ نے ود ان دا گیون ریسورس آپ نے فائٹ کرنا ہے، اور وہ فائٹ کریں گے. تو اتنا ویدر ویل موجود ہوتا ہے، جو ہمارا لاجسٹک سٹیمنا ہے، ہمارا جو ادر وائز ویدر ویل ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. یو کین فائٹ اٹ، اس میں تو کوئی وہ شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا، اس کو ریورس کرنا اور ریورس اس پر لے جانا، یہ بڑا ضروری ہے موجودہ حالات میں. منصور صاحب، آپ 1 سال طالبان کے دور میں رہے، اور پہلے بھی آپ افغانستان میں رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ طالبان کے ساتھ کیونکہ بار بار انگیج، وہ آپ نے جب ان سے میٹنگ کرتے ہیں، یہ جو بد اعتمادی ایک ہوتی ہے نا پاکستان افغانستان کی، جب پشاور میں دھماکہ ہوا تو متقی صاحب کے ایسے الفاظ تھے ان کے وزیر خارجہ کے افغانستان کے، جو یہاں پر پسند نہیں کیے گئے. تو ایک بد اعتمادی ہوتی ہے. ان کے وزیر دفاع بار بار کہتا ہے کہ جی ڈرون یہاں سے جاتے ہیں وہاں داخل ہوتے ہیں. اس بد اعتمادی کے ماحول میں کیسے ہم ان کو انگیج رکھیں گے، کیسے ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ذرا ہماری مدد کریں ٹی ٹی پی کے حوالے سے؟ دیکھیں، انگیجمنٹ اور روابط رکھنے کی ڈپلومسی کی خوبی ہی یہ ہوتی ہے کہ جب حالات ایڈورس ہوتے ہیں اور جب چیلنجز ہوتے ہیں، تو اس وقت جو یہ روابط ہوتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ایکسچینجز ہو، چاہے حکومت کے درمیان سفارتکار یہ رول ادا کریں، وہ ان تمام معاملات کے درمیان بڑی نفاست کے ساتھ ایک درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پاکستان اور افغانستان میں بہت قدریں مشترک ہیں، بہت آبجیکٹیوز ہمارے مشترک ہیں، ہمارے سٹیکس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہمارے جو لوگ جو اس بارڈر ایریا میں رہ رہے ہیں، 50 سال سے سفر کر رہے ہیں، قبائلی لوگ جو خاص طور پہ جو یا اس سائڈ پہ ہیں یا اس سائڈ پہ ہیں، ان کی لائفز میں بہت اس گزشتہ 50 سال میں بہت تبدیلی آئی ہے منفی طور پہ. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ افغانستان کی اسٹیٹ اور افغانستان کی سوسائٹی کا بھی انٹرسٹ یہ ہے
کہ اس قسم کے مسائل کو، چاہے وہ ٹی ٹی پی کا پاکستان کے ساتھ مسئلہ ہو، ای ٹی آئی ایم کا چائنا کے ساتھ ہو، یا آئی ایم یو یا دوسرے ٹیررسٹ گروپس کے مسائل، اس کے لیے انہیں کوئی جامع حل کی طرف بڑھنا ہوگا. تو یہ ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے. صحیح. ہم پاکستان بار بار کہتا ہے کہ ابھی بھی بات ہوئی کہ انگیج کرے طالبان کو، اور ہم دنیا سے کہتے ہیں. جی. حالانکہ اب طالبان خود بھی ہوشیار ہے، خود ہی انگیجمنٹ بھی کرتے ہیں لوگوں سے، امریکہ سے. ہمارے سفیر پہ 2 دسمبر کو حملہ ہوا، وہ واپس آ گئے 5 کو، ابھی تک ادھر ہے. ہماری ایمبیسی جو ہم سنتے ہیں اس طرح فعال نہیں ہے. سفیر کے بغیر تو اس طرح نہیں ہوتی. ناظم الامور تو ہے. صادق صاحب کا استعفیٰ آیا ایک، میں سمجھتا ہوں غیر متوقع طور پہ، اس نے ذاتی وجوہات. صادق صاحب مطلب ایک مؤثر شخصیت تھے، اور اگر ہمارا سفیر بھی وہاں نہیں ہے، ہمارے اسپیشل نمائندہ بھی اب نہیں رہا، تو کیا ہم ڈس انگیجمنٹ کی طرف نہیں گئے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو امبیسڈر محمد صادق جو ہیں 3 سال سے تو وہ اسپیشل انوائے کے طور پہ خدمات انجام دے رہے تھے. اس کے علاوہ وہ پہلے کئی سال افغانستان میں بطور سفیر بھی رہ چکے ہیں، اور مجھے بھی ان کے ساتھ جب وہ سفیر تھے کام کرنے کا اتفاق ہوا، اور انہوں نے ان کی افغانستان پاکستان ریلیشنز کے لیے بہتری لانے کے لیے بہت خدمات ہیں، اور ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کے جو انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ 3 سال ہو گئے تھے، کافی ہو گئے، تو اس سے ایک کمی تو آئے گی اور ایک خلا تو ڈیفینیٹلی آئے گا. اور میرا خیال ہے کہ حکومت اس خلا کو پر کرنے کے لیے، اس انگیجمنٹ کو جاری رکھنے کے لیے اقدامات لے گی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو دونوں گورنمنٹس کے درمیان انگیجمنٹ ہے، جس میں دونوں ملکوں کے سفارت کاری ہے، ایمبیسیز ہیں، ایمبیسیز کو فعال رہنا چاہیے. بدقسمتی سے 2 دسمبر سے جب سے ہمارے ہیڈ آف مشن کے اوپر اٹیک ہوا تھا، بڑا خطرناک اٹیک تھا، اس میں بڑی تشویش ہوئی. ان کی جان بچ گئی، جس سیکیورٹی گارڈ نے ان کو پروٹیکٹ کیا اس کی بھی جان بچ گئی. اب میرا خیال ہے کہ کسی طرح سے بھی حکومتوں کو حالات کو نارمل ڈپلومیسی کی طرف لے کر جانا چاہیے. افغانستان کا سفارت خانہ بھی یہاں پہ فعال ہونا چاہیے، اور پاکستان کا سفارت خانہ کابل میں سب سے زیادہ فعال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، یہ جو جب مذاکرات ہو رہے تھے قائد ٹی ٹی پی کے ساتھ، تو ان کے ڈیمانڈ بھی آتے رہے. پھر عمران خان صاحب نے 2-3 انٹرویوز میں کہا کہ اس وقت ایک جب مذاکرات کے دوران تجویز تھی کہ 5,000 کے لگ بھگ ان کے جنگجو اور پھر خاندان کے لوگ ملا کر کے تقریباً 35-40 ہزار. آپ کا کیا خیال ہے یہ، کیونکہ اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے اس پہ، یہ کوئی بری بات تھی کہ اگر جنگ ختم ہوتی ہے اور ایک پیس پروسیس ہوتا ہے تو لوگوں نے تو آنا ہے کہ نہیں آنا چاہیے کہ آنا چاہیے؟ دیکھ لو، یہ تو ایک اسٹیٹڈ پالیسی تھی امارت اسلامی طالبان کی کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، اور اگر یہ لوگ یہاں پر گئے تو ہم بھی بہت سارے ہمارے جانی دشمن تھے، ہمارے بھی گھر اس طریقے سے خاندان برباد ہوئے، لیکن ہم نے بھی سب کو معاف کر دیا اور آپ جنرل منسٹری دے دیں تاکہ واپس آ جائیں. تو یہ آپ کا اگر پرامن ان کے ساتھ بیٹھو، اور اگر یہ آنا چاہتے ہیں بلکہ ہم بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، آ جائیں. تو شروعات اس پرنسپل پر تو ٹھیک تھے. دوسری بات یہ تھی کہ اس میں بہت پیش رفت بھی ہوئی. میرے خیال میں 5-6 پوائنٹ پر کافی حد تک ایگریمنٹ بھی ہو چکا تھا. 2 پوائنٹس ان کے یہ تھے، ایک تو یہ تھا کہ اپنی تنظیم کے حساب سے آنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بندوق کو ساتھ رکھنا. یہ 2 ایریٹنٹس تھے. یہ لوگ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ وہاں پر اگر بندوق ہو تو پھر ان کی دشمنیاں بھی ہیں. دوسرا بھی بندوق اٹھائے گا. تیسرا، افغان طالبان نے یہ کہا کہ اگر ہم اس کو ریلوکیٹ کرتے ہیں تو وہ ریلوکیشن میں یہ ہوگا کہ انہوں نے پھر تھریٹ کیا کہ ہم پھر کسی اور کو جوائن کر لیں گے. ٹی ٹی پی نے ان کو بتایا. دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر امن سے راستہ نکل سکتا ہے تو جنگ کیوں کرتے ہو. یہ افغان طالبان کا پوائنٹ تھا. اور تیسرا ہمارے یہ تھا کہ اب میرے خیال میں کہ حالات بڑے کارساز ہیں اور بڑے موافق ہیں کہ اس میں بات چیت کیا جائے اور یہ لوگ واپس آ جائے. ہاں، البتہ یہ ہے کہ جہاں تک اے پی ایس کا تعلق تھا یا اس طرح باقی خاندانوں کا نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہے، وہ اپنی جگہ پر تھا. اور اس میں جو بالکل آپ کہتے ہیں کہ بالکل جڈ بلیک تھے
یا جو تشدد پر یقین رکھتے ہیں تو وہ داعش کو جوائن کر لیتے. اس سے تو ڈائلیوٹ تو ہو جاتا ہے, کمزور تو ہو جاتا ہے نا کم از کم, یہ جو جاتا ہے. اور اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اتنے مطلب ہے کہ انڈیا کی انگیجمنٹ افغانستان میں اتنی نہیں تھی, سی آئی اے کی انگیجمنٹ, موساد کی انگیجمنٹ, باقی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اتنی نہیں تھی. جو وقت گزرتا جا رہا ہے ان کی انگیجمنٹ بڑھے گی, اور پھر ہوسٹائل ایجنسیز بھی ان لوگوں کو مشکلات بڑھنے کا امکان, تو وہ رائٹ ٹائم تھا کہ جلدی جلدی اس کو مسئلہ حل کریں. بہت شکریہ منصور صاحب, بریگیڈیئر سید نذیر صاحب اور احسان غانی صاحب کا بھی شکریہ جو ہمارے ساتھ شامل تھے. بات چیت سے تو یہی ایک ہے کہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے, لیکن امید بھی ہے اور رائے بھی آ گئی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ یعنی ان کے خلاف ایکشن بھی ہو اور ایک ڈومیننٹ پوزیشن کے ساتھ مذاکرات بھی جاری رہے. بہرحال طاہر خان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.